الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه صدق الله مولانا العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، سکھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. درود ٹھاک پڑھ لے صدر آپ. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، پہلی دفعہ تساں دوست آندے ہاں حاضری دا اتفاق ہوئے. میں بھی ایک طویل سفر کر کے اور پھر سٹیج تے 2-2.5 گھنٹے بٹھا کے اور آخر دے اندر مختصر وقت میں نوں دوستہ نے دیتا ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت نو بھی اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تساں دوستوں دے سامنے تلاوت کیتا ہے. سب تو پہلے تے سانو اپنے رب دا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے اپنا لاڈلا، اپنا چہیتا، اپنا محبوب بطور پیغمبر، مقتدا، پیشوا، رہنما اس امت کو عطا فرمایا. یہ کوئی معمولی گل نہیں، نازاں ہے اس عطا پہ غلامان مصطفیٰ. ہم کو دیا رسول تو خیر البشر دیا. سیرت رحمت للعالمین تو عنوان پڑھے تو میرے پیغمبر سارے جہانہ واسطے رحمت نے. اور کتنے جہان نے
علماء نے لکھی ہے، مفسرین کرام نے، جتوں تک انہوں دی ریسرچ، تحقیق، علم، نالج گیا کہ 18,000 تو زیادہ جہان نے جیڑے میرے رب دی تخلیق دا شاہکار بھی نے، کرشمہ بھی نے۔ 18,000 تو میرے پیغمبر رحمت سارے واسطے، وہ کل عالم کی رحمت ہیں، وہ کل عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یعنی پروردگار عالم نے اور رحمت للعالمین پیغمبر اس امت کو عطا فرمایا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرماندے ہیں، یہ جڑا پیغمبر میں تانوں عطا فرمایا ہے، یہ مینوں پتہ ہے کہ اس پیغمبر دا مقام کی ہے، اس دا وقار، قدر و منزلت، اس دی حیثیت۔ پروردگار عالم ارشاد فرماندے ہیں کہ جس نے بھی میری ربوبیت دا، میری الوہیت دا اقرار کیتا ہے، میرے مصطفیٰ نو اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا ہادیو مرشد سمجھتا ہے، تو اللہ فرماندے ہیں آؤ میں تانوں دسنا کہ میرے پیغمبر دا تساں کس طرح حق ادا کر سکتے۔ نعرے لگا لے، ساری رات بیٹھے رہے، جلوس کڈ لے، ریلیاں کڈ لیاں، پہاڑیاں بنا لیاں، عشق رسالت دے دعوے کر دیتے، کیا انہاں چیزاں دے نال تسی میرے محبوب دی محبت دا حق ادا کر سکتے ہو؟ تو ساجو میرے محبوب نو اپنا مقتدا، پیشوا، رہنما تسلیم کر دے ہو۔ اے 4 چیزاں میرے رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، فرمایا کہ جب تسا انہاں 4 چیزاں نو ادا کر لیا، پورا کر لیا، یہ نہیں میرے پیغمبر تے حقوق، تو پھر یہ سمجھ لینا پھر جگتے تواڈے تے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، تے عرش تے خدا راضی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ پہلی بات فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، میں پنجابی جس واسطے تاجے نال گل کرتا پیا تاکہ تسی میری گفتگو نو بآسانی سمجھ جاؤ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آؤ۔ اور ہر آدمی کہندہ ہے مولوی صاحب ہے کو نبی گل، ایمان ہر اسی مسلمان صاحب ایمان، اسی دی عاشق رسول۔ بھائی یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ حقیقی ایمان نہیں جڑا تو نہیں پھر رہا یا میں، یہ حقیقی ایمان ویکھنا ہے تو پھر تینوں صحابہ دے دروازے تے جانا پائے گا۔ تے جے صحابہ نے نبی دے ایمان لے آندہ تو میرا رب اتنا خوش ہو گیا، اتنا ان اللہ اشترا، اللہ فرمان دے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم، فرمایا کہ میرے محبوب دے صحابہ نے ایسا ایمان لے کے آندہ کہ انہوں نے اپنیاں جانا بھی میرے تے قربان کر دیتیاں تے اپنا مال بھی میرے تے قربان کر دیتا۔ ربا جے تیرے محبوب دے صحابہ نے اپنیاں جانا اپنا مال قربان کر دیتا ہے تو پھر تیرے تو وجہ کے تے لاج پال دنیا چی ہے ہی کوئی، تیرے تو وجہ کے قدردان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کاسبی ذرا میلسی والیاں نو دس، جے میرے محبوب دے صحابہ نے اپنے رب تے اپنیاں جاناں نو قربان کر دیتا، اپنے مالاں نو قربان کر دیتا، تے پھر میں رب نے اپنے محبوب دے صحابہ تے اپنی جنت نو قربان کر دیتا۔ ایمان بظاہر عام جا لفظ ہے، ایمان کیا دن کہ پھر جدو ایمان لے کے آندہ ہے پھر اپنی مرضی ختم، اپنیاں خواہشات ختم، تے صحابہ جدو ایمان لے کے آئے مرضیاں ختم، خواہشات ختم،
سوچا ختم، محلہ کی کہتا ہے، معاشرہ کی کہتا ہے، سوسائٹی کی کہتے ہیں، اپنے کی کہتے ہیں، بگانے کی کہتے ہیں۔ پھر صحابہ نے یہ نہیں دیکھیا، پھر انہوں نے یہ دیکھیا خدا کی کہتا ہے، خدا دا مصطفیٰ کی کہتا ہے۔ سبھی کچھ ہو گیا ان کا، ہمارا کیا رہا حسرت، نہ جاں اپنی، نہ تن اپنا، نہ دل اپنا، نہ دھی اپنا۔ یعنی ہر چیز انہوں نے حضور دی اتباع دے اندر، حضور دی مرضی، حضور دی خواہش، اور میرے پیغمبر دی کوئی اپنی خواہش نہیں سی ہوندی، خدا دا حکم ہوندا سی تے میرے مصطفیٰ دا عمل ہوندا سی۔ وہ کہتے ہیں سبھی انہی کی بات کرتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ ایک تو جے پیغمبر دا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آؤ، جی بے صحابہ۔ اور قرآن نے پھر کیا دیتا، وَإِنَّا مَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تسی میرے محبوب دے صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں تواڈے ایمان تے عرش والا ہدایت دی مہر لگا دیا۔ صحابہ میں یا ایک ایمان لے کے آنا، اور دوسرا وَعَزَّرُوهُ، میرا پیغمبر عام پیغمبر ہے، ایمان پتہ ہے کہ میں اپنے پیغمبر نو اپنی تخلیق دا کیسا عظیم شاہکار بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دا ادب اور احترام کرو، اور ادب و احترام دے اندر بھی صحابہ نے انتہا کرنا۔ اور وہ ابن مسعود تکفی حدیبیہ دے مقام تے آیا ٹیبل ٹاک کرنے واسطے، مذاکرات عالم کفر دی طرف، مشرکین مکہ دی طرف، جو نے آ کے ذرا سٹیٹ ذرا دوست بیٹھے ذرا تھوڑا جا پلیز، ہاں جی پہ دیو نا میں نے کیا 15 منٹ یا جڑی گفتگو ہوندی، میرے کان ذرا بڑے حساس نے، جدو کوئی آواز آندی ہے تو میرا دل جڑا نا عجیب، یعنی وہ دماغ جو سوچیا وہ ختم ہو جاتا۔ ایک وہ کیس نہیں میں جڑی ہے کیس چلدی رہے گی، تسی گپا مارتے رہو گے، فون سنتے رہو گے، کیس چلدی رہے گی۔ بہرحال انہوں نے کیا 10-15 منٹ، 10-15 منٹ تو مراد 25 منٹ، تو بہرحال عزروہ اور وہ آیا، اس نے محبوب دے صحابہ دے منظر کو دیکھے تے جا کے کہنے لگا کہ یار تانوں پتہ ہے میں عروہ علاقے دا چودھری ہاں، میں بڑے بڑے چودھریاں دے کول گیا، وڈیریاں دے کول گیا، سرمایہ داراں دے کول گیا، لین لانڈاں نوں دیکھے، میں تے آپ بڑا علاقے دا کہنگا بڑا سلطان ہاں، میرا توتی بولدا ایک زمانہ ہے، بڑا بڑے رئیس انہاں دے نال میرے تعلقات نے، میں بڑے بڑے وڈیرے دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، لیکن خدا دی قسم ہے حضور دے صحابہ نو دیکھیا ہے کہ جدو حضور دے سامنے بیٹھتے سن انج لگتا سی کہ وہ پتھر بن گیا، پرندے اپنی مرضی دے نال انہاں دے سراں تے آ کے بیٹھتے نے تے اپنی مرضی دے نال سراں تو اڑ کے جاندے، یعنی اتنا ادب، اتنا احترام۔ اور پھر کہندا میں عجیب و غریب منظر ویکھے کہ جدو وہ پیغمبر وضو کرتا ہے، وضو دا پانی صحابہ زمین تے نہیں گرن دے دے، آپس تقسیم کر کے پیغمبر تے وضو دا مستعمل پانی اس نو پیندن جامع حیات سمجھ، آب حیات سمجھ کے۔ یہ کیا پیغمبر تو کہنا آبے کو زمزم، میں تسلیم کرنا اس کی عظمتانو، اوہ جس نو اسماعیل علیہ السلام دے قدم لگ جان او مقدس، تے جنو امام الانبیاء دے قدم لگ جان او پانی کتنا مقدس ہوئے گا۔ کہ صحابہ پانی تقسیم کر دیں، اور جدو انہاں دا نبی تھک دے، حضور دا تھک مبارک، یہ پہلی دفعہ ہے جڑا میں تقریر کر رہے ہیں، لیکن چاہ میں نہیں پلائی ہے نا دوستانے، میں نے کیا حضرت صاحب نے پٹرول تو بغیر گڈی چل سکتی ہے، لیکن آج یہ دی کرامت ہے بزرگان دی کہ پٹرول تو بغیر فقیر چل رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بیٹھیا صحابہ حضور دے تھک مبارک نو آپس تقسیم کر کے تے جسمہ تے ملدن، اور خدا دی قسم ہے
میں خود سنگیا ہے کہ اس تھک مبارک چو خوشبوواں آتیاں انہیں کہا بڑے دیکھے بڑے بادشاہ دیکھے شہنشاہ زبی دیکھے محمد کی کچہری کے مگر ایسا احترام ایسا ادب اللہ اکبر کبیرہ یعنی اللہ فرماتے ہیں ایک تو میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آؤ یہ میں صحابہ لے کے آئے میرے پیغمبر دا ادب احترام اور تیسرا وَنَصَرُوهُ سبحان اللہ کہہ دیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم ارشاد فرما دینا میل سی والے آنا ذرا تینوں میں اپنے پیغمبر دے حقوق دسا میں اپنے پیغمبر دے نال عشق و محبت دا دعویٰ کرنے والے آنا ذرا میں تینوں اپنے محبوب دے دروازے تے لے چلا ویکھنا ذرا میرے ابو بکر نو ادب و احترام دا کی انداز ہے ویکھنا عمر ابن خطاب نو ادب و احترام دا کی انداز ہے اللہ فرماتے نے میں تینوں حکم دینا فالذین آمنوا بہی میرے پیغمبر تے ایمان لے کے وعزروہ میرے پیغمبر دا ادب کر میرے پیغمبر دا احترام کر کی پتا میں اس پیغمبر نو کہ میں دے جلوے دیتے کہ میں دی انوارات دیتے کہ میں دی انوارات و برکات تو مالا مال کیتا ہے ذرا بھیسنا ذرا میرے محبوب والا اس نو میں بکھراتی عطا کیتا ودوحا والا سلفہ عطا کیتیاں بلیل والیا اور میں پیشانی عطا کیتے والقمر والے اور پھر میں اس پیغمبر نو زبان عطا کیتے وما ینطق عن الہوى والے اکھیاں دیکھ میرے پیغمبر دیاں ما ساغل بسر وما تغادا ایسا کاجل تے سرما پا دیتا آج تیریاں کیاں آسمانہ دے سورج نو جون جولائی دے موسم دے اندر تو پہر دا وقت ہوئے نہیں بیک سکدیاں لیکن جیڑیاں میں کیاں آمنہ دے در یتیم و عطا فرمائیا اونا کیاں نے عرش ابو اللہ تے بیٹھ کے رب دے سامنے رب نو بیکھیا راج راج کے بیکھیا معزاغ البصر وما تغا میں پیغمبر نو اکھیاں عطا کیتیاں سب تو آلہ پیغمبر نو سینہ عطا کیتا علم نشرہ لکا صدرک والا نبی دے پسینے دا بھی جواب کوئی نہیں اور نبی دے پسینے دا جواب بھی کوئی نہیں محمد دے مدینے دا جواب بھی کوئی نہیں میرا پیغمبر میں نو پتہ ہے اس پیغمبر دا صحابہ کہتے ہیں جدو اسی حضور دے نال اگر صاحب ایک منی بیٹھ دو حضور صحابہ فرمان دے جیسے ویلے صاحب حضور دے نال سلام لے دے سان یہ بہت بڑا علمی ہے ساڑھا اسی علماء دے بیانات تو نات خانی تے آگئے یہ بہت بڑا علمی ہے علماء نو اس سے سوچنا چاہیے نات برکت واسطے ہوندی ہے نہیں کہ پورا ٹائم نات خانی تے لگا دو یہ علماء نو میں کہہ رہے ہیں تانو نہیں اس واسطے کہ تاڑی عقل دا زاویہ ہو رہے علماء دی عقل دا زاویہ ہو رہے علماء نو کہنا کہ غور و فکر کرو اسی کتھے آ گئے اسی کس مقام تے کھڑے سا صحابہ کہتے ہیں اسی حضور دینا جدو معانقہ کردے ساں یا ہاتھ میں لاندے ساں مصافہ کردے ساں خدا دی قسم ہے نبی دے ہاتھ ریشم تو زیادہ نرم نظر آندے سن آدمی جتنا خوبصورت ہوئے گا جتنا حسین و جمیل ہوئے گا جتنا وجیت شکیل ہوئے گا اتنا اس دا وجود نرم بھی ہوئے گا تے نازک بھی ہوئے گا صحابہ کہتے ہیں حضور دینا جدو ہاتھ ملا دے سا خدا دی قسم ہے ریشم تو زیادہ حضور دے ہاتھ نرم نظر آن دے سا اور بھی دوسری گل کرتے ہیں صحابہ کہ جدو نبی دے نال ہاتھ ملا دے سا رب کعبہ دی قسم ہے کئی کے دن گزر جان دے سا ساڑھے ہتھا چو پیغمبر تے ہتھا دیا خوشبو مصافہ جن کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتے تھی مصافہ
اور مسافات جن کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، تو کئی کے دن گزر جاتے مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ یعنی یہ بیدہ پیغمبر میرے رب نے سانو تو ہمیں عطا فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں جدو اسی حضور نہ بڑا ہندہ سے آج جا کے پوچھ دیو آج طلحہ صاحب نو ملنا، مولانا طلحہ صاحب فلاں صاحب نو ملنا، وہ کہتے ہیں کارو پتہ کر، پھر پتہ چلتا ہے حضرت صاحب شہر چلے گئے، وہ تو پتہ چلتا ہے فلاں دوست نو مل گئے، اور لوگاں دا پوچھنا پہنتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جدو اسی حضور نو ملنا ہندہ سے سانو پوچھنا نہیں سی پہنتا، سانو گلیاں دس دیا سن، سانو بازار دس دے سن، سانو رستے دس دے سن، سانو پگڈنڈیاں دس دیا سن، سانو حرم دس دا سی، سانو مطاف دس دا سی۔ آئے پیغمبر جی تو گزر جاندے سن، خدا دی قسم رستے میں ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی تھی شوق یہ نقش پاک کا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ صحابہ کے اندر پوچھنا نے خوشبوہاں دس دیا سن، خوشبوہاں سبحان اللہ، جہاں سے بھی گزر جاتے تو رستے بھی مہک جاتے، جہاں سے بھی گزر جاتے تو رستے بھی مہک جاتے، نکلتے جستجو میں جو وہ خوشبو سے پتا پاتے۔ یاری میرے پیغمبر دا تھوڑی دیری میرے پیغمبر نے تھوڑا جا ٹائم گزاریا، مکے تو مدینے جاندے ہیں سیدہ ام محبت ہاں تو جیز والے شامیوں دا میاں آیا نا کیا محترمہ کیا دیکھ رہا یہ پورا علاقہ مہکا ہوا، اتنی خوشبو یہ کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں آپ کو، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک اللہ کا نبی آیا، جب سے اس نے قدم رکھا رب کعبہ کی قسم یہ میرا گھر، یہ ایریا، یہ علاقہ، یہاں کی فضا، یہاں کی ہوا، پورا ماحول پروردگار عالم نے خوشبودار بنا دیا ہے۔ جب پیغمبر آئے اس کے آنے سے میرے گھر میں خوشبو بھی پھیل گئی، اس کے آنے سے میرے گھر میں برکتیں بھی آئی۔ یہاں آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے ہیں، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ ماحول سارا فرمایا کہ ایک تو تسا میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آؤ، ایمان ایمیں دنا جڑا میرا اور صحابہ ورکا، صحابہ میں یار نمونہ میرے پیغمبر دا احترام، وَنَصَرُوهُ میرے پیغمبر دی نصرت بھی کرو، نصرت یعنی پیغمبر دے نصیر و مددگار، میرے پیغمبر دے سپورٹر، الیکشن سے لے یہ سپورٹر ہے، یہ چیف سپورٹر ہے۔ آئے ہائے اوے تسا میرے محبوب دے سپورٹر ویکنا ہوئے، صحابہ نو ویکھ لو، چیف سپورٹر ویکنا ہوئے، نصرو صحابہ نے نصرت کی انتہا کر دی تھی، وہ دینی نصرت بھی مالی نصرت بھی۔ صحابہ چھڑ کے گیا نا مکہ نو مدینے، حضور نے فرمایا کیا بھئی، ایک مہاجر کو لیا ایک انصار کو حضور نے آپس میں جوڑ دیا، آئے ہائے ہے حضرت ابو بکر کو حضرت خارجہ بن زید کے ساتھ جوڑ دیا، حضرت عمر کو عتبان بن مالک کے ساتھ جوڑ دیا، اور حضرت عثمان کو حضرت اوس کے ساتھ، سب صحابہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، حضرت علی رہ گئے۔ ہائے تو پریشان، فرمایا علی خیر ہے کیوں پریشان، حضرت آپ نے حضرت ابو بکر کو فلاں کے ساتھ جوڑ دیا، حضرت عمر کو، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیا، جوڑ دی، حضرت میں رہ گیا ہوں، میں پریشان ہوں، میرا کیا بنے گا؟ ہائے ہائے حضور فرماتے ہیں علی ابو بکر کو میں نے خارجہ بن زید کے ساتھ جوڑ دیا ہے، عمر بن خطاب کو میں نے عتبان بن مالک کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور حضرت عثمان غنی کو میں نے حضرت اوس بن ثابت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو محمد نے آپس میں جوڑ دیا ہے، اور عرش والے نے علی تجھے ہمیشہ کے لیے محمد کے ساتھ جوڑ دیا۔
نصرو صحابہ آئے میدان پھر نصرت حق بدر احد خندق خیبر ایک ہی نصرت ہے صحابہ مدینے نکلے تو مدینے نو جانو ترسنا مدینہ مکہ لیکن صحابہ مکے نو چھڑ دیں مدینے اللہ دے دین نو لے کے تے پوری دنیا جو پھیل گئے حضرت عقبہ بن نافع جیس ویلے فتوحا اسلام دا پرچم لہران دے لے شمالی افریقہ کراس کیتا تے اگے سمندر آ گیا سمندر حضرت عقبہ بن نافع اپنے گھوڑے نو سمندر دے اندر پاندے سمندر اور جب اس گھوڑے کے گھٹنے اور یار خدا دا خوف کرو ایک پاس میں اللہ تے اللہ دی نبی دی گفتگو کردا ہے تسی اپنا لوچ تڑی جاندے ہو صحابی گھوڑے کو سمندر میں ڈالا اس کے گھٹنوں تک جب پانی آ گیا حضرت عقبہ بن نافع میں اور آپ خطاب کرتے ہیں لوگوں کو عوام کو خواص کو میلسی کو لاہور کو ہم ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں لیکن عقبہ بن نافع جو نصرت کا مشن لے کر مدینے سے چلا سمندر کی لہروں کو خطاب کرتا ہے کس کو فرمایا سمندر میں اپنے گھوڑے کو واپس کر رہا ہوں میں ریورس گیئر لگا رہا ہوں کہیں یہ نہ سمجھنا عقبہ ابن نافع میری لہروں سے ڈر گیا میری گہرائی سے ڈر گیا میری طغیانی میری جولانی یا میرے تھپیڑوں سے ڈر گیا رب محمد کی قسم میں کچھ سے نہیں ڈرا میرا دل کہتا ہے کہ آگے کوئی اللہ کی مخلوق نہیں ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ اگر آگے اللہ کی مخلوق ہے تو رب کعبہ کی قسم میں اپنے گھوڑے کو آگے دلاتا اور کنارے پہ پہنچ کر جو وہاں مخلوق ہوتی اللہ کے دین کو وہاں پہنچا کر وہاں پر پرچم اسلام کو لہرا کے رکھ دیتا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آگے کوئی اللہ کی مخلوق ہے بس یہ سے گھر بیٹھے ہی نصرو ہو بھئی نصرت کرنی ہے بتانو میدان سے نکلنا پڑے فرمایا ایمان عزت اور تیسرا میں شارٹ کٹ کر رہے ہیں اور آخری نکتہ فرمایا کہ جڑا میں قرآن بھیجیا نا قرآن کیونکہ گل سمجھ آ رہی ہے میری فرمایا جڑا قرآن بھیجیا ہے یہ قرآن صرف گھر چ رکھن واسطے نہیں اینو خوشبو لگا دیو اچھے کپڑا بنا دیو گلاب بنا دیو اتنے رکھ دیو فرمایا کہ برکت اپنی جگہ فرمایا تانوں پتہ نہیں ایک کتاب عام کتاب نہیں اے جتنیاں کتاباں کوئی بھی کتاب اللہ کا کلام نہیں یہ ذہن سے رکھنا علماء بیٹھے اللہ دیا تورات اللہ دی کتاب ہے لیکن اللہ دا کلام انجیل اللہ دی کتاب ہے لیکن اللہ دا کلام جتنیاں کتاباں صحیح سے ضرور اللہ دیا کتاباں لیکن اللہ دا کلام ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور فرمانے تبرکو بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج قرآن سے برکتیں حاصل کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے منہ سے نکلا ہے اللہ کے اور اللہ کی ذات بھی نور ہے حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے اپنے خدا کو دیکھا فرمایا نور انی آ رہا میں محمد نے اپنے خدا کو دیکھا سبحان اللہ میں نے دیکھا اپنے خدا کو معراج کی رات آئے عرش معلیٰ پہ دیکھا میں نے دیکھا اور یہ بھی ذہن میں رکھنا جب دیکھا تو شخصی ایک طرف احد اور ایک طرف احمد احد احمد نہ بنا احمد احد نہ بنا احد احد رہا احمد احمد رہا قرب کی انتہا عظمتوں کی انتہا پیغمبر معراج کی رات
عرش معلیٰ پہ خدا نے بٹھا دیا، اور عرش کہتے ہیں عرش معلیٰ جو سب سے بلند ہو۔ اللہ فرماتے ہو اے عرش تجھے مان ہوگا، میں فضاؤں سے بلند ہوں، ہواؤں سے بلند ہوں، آسمانوں سے بلند ہوں، سدرہ سے بلند ہوں، جنت سے بلند ہوں، لوح سے قلم اور قلم سے بلند ہوں، لیکن آج دیکھ تو ساری کائنات سے بلند ہے محمد کے قدموں کے نیچے۔ تو بہرحال میں اپنی گزارشات کو یہ سمیٹتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ نور۔ بولو قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی نور، اور قرآن کو لانے والا جبریل کون؟ بولو۔ اور جس پہاڑ پہ 5 پہلی آیات اتری میرے اللہ نے بھی اسے محروم نہ کیا، اس پہاڑ کو بھی جبل نور بنا دیا۔ اور جہاں 5 آیات اترے وہ پہاڑ جبل نور بن جائے، اور جس پیغمبر کے سینے پہ پورا قرآن اترے وہ نور نہ نور کیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔